کرپشن پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، جناب یہ کہنا ہے ایک وفاقی وزیر اور نون لیگ کے رہنما احسن اقبال صاحب کا۔ انہوں نے کیا کہا، بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اور کچھ پوائنٹس میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جس وقت پاکستان کا وفد قطر میں موجود تھا، اس وقت وہاں پہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے اہلکار بھی موجود تھے۔ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں، امپورٹنٹ سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ کیا سوالات ہیں، کیا تفصیلات ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے حوالے سے بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیم نے کیا کوسچنز اٹھائے ہیں، ان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے کیا بیان دیا ہے، وہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناءاللہ صاحب، مریم نواز صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف توہین عدالت کی جو اپلیکیشن دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کو اعتراض لگا کے خارج کر دیا گیا ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر جن خبروں کا میں نے ذکر کیا اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ کرپشن جو ہے وہ پاکستان کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ جو پاکستانی قوم ہے وہ بھی اتنی کرپٹ ہے جتنی دیگر اقوام کرپٹ ہیں۔ اب یہ بیان جو انہوں نے دیا میں اس سے 100% ایگری کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ مان لیا کہ جی پاکستانی قوم بھی اتنی کرپٹ ہے جتنی کوئی اور قوم کرپٹ ہے، تو یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ایک چیز کا انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ کیا جو پاکستان میں حکمران رہے ہیں وہ بھی اتنے ہی کرپٹ ہیں جتنے یورپ میں حکمران کرپٹ ہوتے ہیں، جتنے امریکہ میں حکمران کرپٹ ہوتے ہیں یا کسی اور ملک میں کرپٹ ہوتے ہیں۔ تو مسئلہ تو قوم کا ہے ہی نہیں ہے، قوم تو جناب اتنی کرپٹ ہے جتنی کوئی اور قوم کرپٹ ہوگی۔ یہاں پہ اصل ایشو یہ ہے کہ کیا پاکستان میں جو ہمارے اوپر حکمران لائے جاتے ہیں یا پھر جن کو ہم خود الیکٹ کرتے ہیں وہ بھی اتنے ہی ایماندار ہیں جتنے ایماندار باہر کے ملکوں میں حکمراں ہوتے ہیں یا جتنے کرپٹ باہر کے ملکوں میں حکمراں ہوتے ہیں؟ یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ تو احسن اقبال صاحب کا یہ جو کہنا ہے کہ جی قوم تو ہماری اتنی ہی کرپٹ ہے جتنے کوئی اور کرپٹ ہوگا اور اس وجہ سے یہ چیز ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، تو یہ تو 100% میں ان سے اگری کرتا ہوں۔ پاکستانی قوم تو کبھی بھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں رہی، نہ ہی ان کی کرپشن کبھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ رہی ہے۔ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے جناب حکمرانوں کی کرپشن، حکمراں خاندانوں کی مبینہ کرپشن، ان کے اوپر جو الزامات ہیں۔ کیا اسی قسم کے الزامات، اسی قسم کے کیسز جو ہیں وہ یورپ اور دیگر جو مغرب کے ممالک ہیں ان کے حکمرانوں کے اوپر بھی ہوتے ہیں؟ تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اچھا، ایک اور چیز کا بھی ذکر کیا احسن اقبال صاحب نے، انہوں نے جناب ایک ٹویٹ کی۔ اگر آپ اس ٹویٹ کو دیکھیں تو وہ بڑی امپورٹنٹ ٹویٹ ہے جو احسن اقبال صاحب نے کی ہے۔ اس ٹویٹ میں جناب وہ کہتے ہیں بلا تبصرہ یا بلا عنوان، وہ کہتے ہیں بلا عنوان، اور ایک طرف عمران ٹائیگرز کی تصویر لگائی ہوئی ہے انہوں نے اور ساتھ انہوں نے ہٹلر یوتھ کی۔ تو بنیادی طور پہ انہوں نے عمران خان کو ان کے ساتھ ملا دیا کہ جناب وہ جو یوتھ ہے جو اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے، جو ملک میں کرپشن کے خلاف بات کرتا ہے، جو ملک میں شخصی آزادیوں کی بات کرتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ ملک میں ترقی ہو، تو احسن اقبال صاحب نے اس یوتھ کو ملا دیا جو عمران ٹائیگرز ہیں، یہ جو ہٹلر کے ساتھ یوتھ تھے، یہ وہ اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی جو ہماری نوجوان طبقہ ہے اس کے حوالے سے کیا سوچ ہے۔ پر اینی وے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عمران ٹائیگرز میں شامل ہوگا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہٹلر کے ساتھ جو سپورٹ کرتے تھے، لیکن آبویسلی کمپلیٹلی ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ یہاں پہ جو یوتھ موبلائز ہوا ہے وہ کسی کی نفرت میں موبلائز نہیں ہوا ہوا، وہ پاکستان کی محبت میں موبلائز ہوا ہوا ہے۔ وہ پاکستان کو کرپشن سے پاک کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی ترقی کی راہ میں اگر رکاوٹ ہے تو وہ قوم کی کرپشن نہیں ہے، وہ حکمرانوں کی کرپشن ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کے اوپر آواز اٹھاتا ہے۔ اینی وے یہ احسن اقبال صاحب کا بیان تھا، تو ایک حصہ تو انہوں نے ذکر کر دیا قوم کی کرپشن کا، لیکن جو اصل کرپشن ہے جس کی وجہ سے یہ رکاوٹ ہے وہ اس کا ذکر اس طرح تفصیلاً نہیں آیا، تو وہ میں نے سوچا کہ مناسب ہوگا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ اچھا جناب، ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے حوالے سے ٹویٹ کی ہے جناب ہیومن رائٹس واچ کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں کینتھ روتھ صاحب، انہوں نے اس حوالے سے اب ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے، سنگین الزامات لگے ہیں ان کے اوپر ٹارچر کے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بین الاقوامی
میڈیا کے ساتھ ساتھ جو بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ بھی اب دیکھ رہی ہیں کہ بلاول کی جمہوریت میں، مریم بی بی کی جمہوریت میں، احسن اقبال صاحب کی جمہوریت میں، پیپلز پارٹی کی جمہوریت میں، نون لیگ کی جمہوریت میں کیا کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اور وہ بھی اس کے اوپر اب نوٹس لے رہی ہیں. نہ صرف نوٹس لے رہی ہیں بلکہ وہ لوگ باقاعدہ بیانات جاری کر رہے ہیں. انٹرنیشنلی میڈیا میں جو اس کی کوریج ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اور یہ جو کینتھ روتھ ہیں جو انہوں نے اپنا بیان جاری کیا اس میں انہوں نے کہا کہ فوراً ایک غیر جانبدار انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. جو الزامات لگے ہیں ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے اوپر تشدد کے حوالے سے، جو تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما ہیں، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ان کو پولیس کی کسٹڈی کے اندر مارا گیا، ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا. اس حوالے سے الزامات کی تحقیقات کی ضرورت ہے. اب اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ بیان ہے. انہوں نے بھی یہ دیا، جب خان صاحب نے یہ بیان دیا اور کہا کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان لوگوں کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے اور ہم قانونی کارروائی کریں گے، جن کی ذمہ داری تھی کہ اس کو روکا جائے، چاہے وہ پولیس ہو جائیں، چاہے وہ جج صاحبہ ہو جائیں جن کی عدالت میں وہ کیس آیا، انہوں نے اس کو اگنور کر دیا ایک طرح سے. یہ ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں شہباز گل کے وکلا، شہباز گل کی پارٹی، اور ان جج صاحبہ کے خلاف اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں باقاعدہ شکایت بھی فائل کر دی گئی ہے. تو عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ کر دیا گیا جب اس نے اس قسم کی بات کی، اور توہین عدالت کا مقدمہ بھی جناب ان کے خلاف انیشیٹ کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. رجسٹرار صاحب نے نوٹس وغیرہ لیا، وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے. دوسری طرف جناب کچھ وکلا حضرات نے ایک اپلیکیشن، بلکہ وکیل علی اعجاز بھٹر صاحب نے جو ہے اپنے ان کے جو لائر ہیں نعیم حیدر پنجوتھا صاحب، ان کی تواسط سے ان کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر توہین عدالت کی درخواست دائر کی. مریم نواز صاحبہ کے خلاف، مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف، رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف. اور یہ جو توہین عدالت کی درخواست دی گئی اس کے اوپر پہلے رجسٹرار نے اعتراض لگایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں انہوں نے بھی اس درخواست کو خارج کر دیا ہے. اور اس حوالے سے جو نعیم حیدر پنجوتھا صاحب ہیں انہوں نے وہاں پہ صحافیوں سے بات بھی کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے انہیں کہا ہے کہ جناب یہ اس کورٹ سے ریلیٹڈ ہے، یہ پورے جوڈیشل سسٹم سے ریلیٹڈ ہے، لیکن آگے سے کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جناب اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو کوئی ذکر نہیں ہے، یہ آپ اس کو سپریم کورٹ لے جائیں یا لاہور لے جائیں، کسی متعلقہ فورم پہ لے جائیں. لیکن اس حوالے سے جو ایڈوکیٹ نعیم حیدر پنجوتھا صاحب ہیں انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو درخواست ہے یہ درخواست جناب پورے جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے ہے، اور اس میں بہت سارے ایسے ثبوت ہیں جن کے اوپر دیکھنا چاہیے تھا عدالت کو، اور ہم اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں. اوبیسلی اس کے خلاف ہم اپیل بھی کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ اس پہ تو خود سو موٹو ایکشن لے لیا گیا جو عمران خان نے بیان دیا، تو سر کے اوپر جوں بھی رینگ گئی، کان کے اوپر جوں بھی رینگ گئی. لیکن ان سارے بیانات کے اوپر آپ لوگوں نے کیوں نوٹس نہیں لیا؟ تو یہ کھڑے ہو کے باقاعدہ عدالت کے باہر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ان دونوں جو وکیل حضرات ہیں، علی اعجاز بھٹر صاحب جن کی یہ درخواست ہے اور ان کے جو وکیل ہیں جن کے ذریعے انہوں نے یہ درخواست دی ہے، نعیم حیدر پنجوتھا صاحب، دونوں نے کھڑے ہو کے یہ باتیں کی کہ جناب یہ عدالت یہاں پہ موجود تھی نا، پہلے جب یہ سارے بیانات آتے رہے تو اس کو کیوں نہیں ان لوگوں نے نوٹس لیا، آپ کیوں نوٹس لے لیا ہے؟ تو اینی وے انہوں نے کہا کہ ہم اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں، لیکن وہ عدالت کو یہ مطمئن کرنے میں ناکام رہے کہ اس کے اوپر درخواست کے اوپر یہاں پہ سماعت ہونی چاہیے، اور ان معزز شخصیات کے خلاف بھی اسی قسم کی کارروائی ہو جس قسم کی کارروائی جناب آپ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف. اچھا، ایک اور خبر جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، ہمارا وفد گیا ہوا تھا قطر، اور قطر سے کہا گیا کہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان میں ڈالر ہی ڈالر آ جائیں گے. ڈالر تو نہیں آئے ابھی تک، ڈالر آنے کی کیا سٹوری ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے بدنامی آ گئی ہے. جہاں تک ڈالرز کا تعلق ہے، اب خود میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے، آج کی یہ خبر ہے، اس خبر کے مطابق جناب کوئی کیش انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، کیش نہیں آ رہا ہے. یہ نہیں ہو رہا کہ وہ آپ کو $3 بلین کیش دے رہے ہیں، وہ مختلف سیکٹرز کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے خواہش مند ہیں. اور کل بھی میں نے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی کہ وہ وہیں پہ انویسٹمنٹ کریں گے جہاں پہ ان کو فائدہ ہوگا، جہاں سے ان کو ریٹرن ملے گا. وہ کوئی LNG کے کوئی پلانٹس وغیرہ ہیں ان میں، یا ایئرپورٹس یا دیگر جگہوں پہ جہاں پہ ان کو فائدہ ہوگا. کوئی خیرات میں پاکستان کو پیسے نہیں ملنے اور اب کوئی کیش نہیں آ رہا. انویسٹمنٹ آئے گی، انویسٹمنٹ کا وعدہ ہے، جس طرح سعودی عرب نے وعدہ کیا ہے، UAE نے کہا ہے کہ جناب ہم انویسٹمنٹ کریں گے. کیش نہیں ملے گا پاکستانیوں کو، پاکستان کی حکومت کو جو کیش کی ضرورت ہے وہ کیش نہیں ملے گا. لیکن اب یہ انویسٹمنٹ کب آئے گی یا کیش کب آئے گا وہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن بدنامی فوراً ساتھ آ گئی ہے. بدنامی کس طرح ساتھ آ گئی ہے جناب؟ جس وقت پاکستان کا
वहां पे वफ्द मौजूद था, उसी वक्त ये खबरें आई कि इसराइली खुफिया एजेंसी का एक वफ्द भी वहां पे पहुंचा, एक त्यारे के जरिए वो वहां पे पहुंचा, और उनका त्यारा और पाकिस्तानी वफ्द का त्यारा बिल्कुल साथ साथ खड़ा रहा और 9 घंटे खड़ा रहा। अब इस हवाले से डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा ने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा दिया है, मीडिया ने आज इसको रिपोर्ट किया है, खबर भी आई है इस हवाले से। वो ये कह रही हैं कि अब जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है वो हमें क्लियर करे, इस हवाले से बयान जारी करे कि क्या हमारे जो ऑफिशियल वफ्द था वहां पे, चाहे वो वजीर आजम साहब हों या दीगर लोग हों, इसलिए कि आपको पता है कि बड़ा ये हाई डेलीगेशन वफ्द था, उसमें मिलिट्री क़यादत भी थी, उसमें सिविलियन क़यादत भी थी, और सब लोग वहां पे मिल के गए हुए थे। और ऐसे मौके के ऊपर अब खबरें आ रही हैं कि वहां पे इसराइली खुफिया एजेंसी का वफ्द भी आया हुआ था। तो इस हवाले से डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा ने कहा है कि जनाब फॉरेन ऑफिस क्लियर करे, वाजे करे कि क्या कोई मुलाकात तो नहीं हुई वहां पे, कोई मीटिंग तो नहीं हुई इसराइली खुफिया एजेंसी के लोगों से। उनका वहां पे उस वक्त आना बड़ा एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं मानी खेज है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन्होंने उठाए। देखते हैं अब इस हवाले से हमारा जो फॉरेन ऑफिस है वो कोई वजाहत देता है या नहीं देता। हो सकता है कि जनाब वो कोई अलहदा मीटिंग के लिए आया हो, दुनिया भर से वफ्द आते रहते हैं, लेकिन ऐन उस वक्त पे आना जब पाकिस्तान का वफ्द भी वहां पे था। अगर इस खबर में सदाकत है, जिस तरह आज इसको मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और जिस तरीके से आज शीरी मजारी साहिबा ने कल इस हवाले से ट्वीट्स वगैरह की और क्वेश्चंस उठाए, तो फिर ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं जो इसमें शेयर की गई हैं उनकी जानिब से। उम्मीद है कि इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन आएगी और दो टोक मौकिफ सामने आएगा, क्योंकि जब से ये चीजें सामने आई यकीनन फिर इस पे क्वेश्चंस तो उठेंगे। तो ये थी जनाब थोड़ी सी तफसीलात। करप्शन जो है वो पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम भी उतनी ही करप्ट है जितनी दुनिया की कौमें करप्ट हैं। 100% एग्री करते हैं। लेकिन अगर साथ एहसन इकबाल साहब ये भी बता देते कि क्या हमारे हुक्मरान भी उतने ही करप्ट हैं जितने स्कैंडिनेविया में हैं या यूरोप में हुक्मरान करप्ट हैं, तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी चीजों को समझने में हमें भी आसानी होती और कौम को भी आसानी होती। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।